عبداللہ حسن نام ہے میرا. عبداللہ حسن جی جناب. تو ایک اور سوال بھی یہ ہے جناب، جیسے کہ بائبل میں کہا جاتا ہے کہ خدا جو ہے وہ اس کے ہاتھ ہیں، پیر ہیں، سب کچھ ہیں، اس طریقے سے کہا جاتا ہے. لیکن ہم لوگ کے یہاں کیا ہے کہ اسلام میں جو ہے ہم نراکار خدا کو مانتے ہیں. تو ہم بھی اہل تشیع میں بھی ایک دعا ہے جو جمعرات میں پڑھی جاتی ہے، جس کو ہم پڑھ رہے تھے کہ یا دائم الفضل علی البریہ یا باسط الابل عطیہ. اور یدین کا مطلب تو دو ہاتھوں سے مراد. جی، یدین مطلب تو تسنیہ کا صیغہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں اگر ہم یہ کہیں کہ خداوند عز و جل کے جو ہے وہ یہاں پہ دست سے مراد دست قدرت ہے، تو پھر یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یدین، یعنی اگر دست قدرت ہوتا تو پھر یدین تسنیہ کا صیغہ کیوں استعمال ہوا ہے. اور قرآن میں بھی ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم. اس طریقے سے اللہ کے ہاتھ، پیر اور اللہ کے چہرے کا بھی ذکر ہے کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. وجہ یعنی چہرہ. تو اس کو کس طریقے سے ڈیفائن کریں گے؟ یہاں میں وہ جی ہمارے پاس ہمارے جو برادری میں ہیں ہندو بھائی، وہ بھی ان میں سے کچھ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، تو وہ بھی مجھے سوال کرتے ہیں کہ تم نے آیا کیوں مورتی پوجا چھوڑ دیا جبکہ تمہارے خود کے گھر میں لکھا ہے اسلام میں. جی ہاں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کی حدیث ہے کہ جہاں پہ تسنیہ آیا ہے، بخاری وغیرہ میں بھی تو لکھا ہے، بخاری وغیرہ میں بھی تو لکھا ہے نا کہ اللہ کے جو ہے وہ ہاتھ ہوتے ہیں اور اللہ اپنے ہاں وہ ہمارے پاس حدیث ہے. میں وہ حدیث کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. امام علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یدین سے مراد ایک ید قدرت ہے، ایک ید اللہ کی طاقت ہے، اور دوسرا میں بھول گیا ہوں ابھی، ایک دست قدرت ہے. یعنی ایک سے مراد اللہ کی جو صفت ہے، اللہ کی قدرت، یعنی اللہ کی مائٹ، اللہ المائٹی ہے، اللہ آل پاورفل ہے، اللہ کی فورس، اللہ کی پاور. دوسرا جو ہے میں بھول گیا ہوں، اللہ کا علم ہے یا اللہ کی رحمت ہے. اس طرح سے وہ اس طرح سے ہے. اس کی حدیث ہے کہ جہاں پر یدین کا ذکر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی دو ہاتھ، وہ باسط الیدین بالعطیہ، کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں عطا کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو جہاں پر یہ یدین کا ذکر ہے تو ایک ید سے، ایک دست سے، دست اس سے اللہ کی جو صفت ہے قدرت، جو عین ذات ہے. اللہ ہمیشہ پاورفل ہے، اس کے ذات میں کوئی ترکیب نہیں ہے، اس کے ذات میں کوئی جزو نہیں ہے. جس چیز کی بھی جزو ہے وہ مخلوق ہے. جس چیز کی بھی جزو ہے، مثلا میرے اجزاء ہے نا، میرا سر ہے، میرا پیر ہے، میرا روح ہے، میرا جسم ہے، تو میں ان اجزاء کا مجموعہ ہوں. یہ اجزاء ہوں گے تو میں ہوں گا. اگر یہ میرا سر نہیں ہے تو میں نہیں ہوں. اگر میرا جسم نہیں ہے، صرف میری روح ہے، تو میں نہیں ہوں. میں یہ سب ہوں گا تو میں ہوں گا. ٹھیک ہے نا. یہ سب چیزیں ہوں گی تو انسان ہوگا. کوئی اللہ تعالیٰ کے اگر اجزاء ہوتا تو وہ اللہ نہیں ہے، پھر وہ دوسری چیزوں کا محتاج ہے. اور جو بھی چیز مختلف اجزاء پہ مشتمل ہے وہ خود محتاج ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اجزاء نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پارٹس نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ بسیط ہے. بسیط انگلش میں اس کو بولتے ہیں کہ شیئر. اللہ تعالیٰ بالکل اس کے ساتھ میں کسی قسم کی ترکیب نہیں ہے. جس چیز میں بھی ترکیب آ جائے تو عقل بداہ کہتا ہے کہ وہ خود محتاج ہے. جو بھی چیز اس کا جسم ہے، جو بھی چیز جسم ہے، فزیک ہے، وہ اس کی ابتدا ہے، اس کی انتہا ہے، اس کا آغاز ہے. جو بھی چیز وہ خود محتاج ہے، مکان کا محتاج ہے. بہت ساری چیزوں، ابھی ایک ہاتھ ہے، یہ 1000 چیزیں ہوں گے تو یہ ہاتھ چلے گا نا. 1000 چیزیں، کتنی اللہ کی رحمتیں ہوں، آکسیجن ہوگا، پانی ہوگا، خون ہوگا، کھانا ہوگا تو یہ ہاتھ چلے گا. تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے. تو یہاں پہ اس طرح کی جو تعبیرات ہیں، اس سے مراد ہے اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت. اب میں تلاش کروں گا آپ کے لیے وہ حدیث، اگر مجھے مل جائے. جی بسم اللہ. اور جناب سوال یہ بھی ہے کہ جیسے کہ ہمارے نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہم نے پڑھا ہے، اس کو حالانکہ پورا تو اس کو یاد نہیں کر سکتے، لیکن جتنا اس کے حساب سے ڈیفائن کیا گیا ہے کہ جو پرفیکشن ہے فیتھ کا، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ جو ہے اس کے وننس کو، اللہ کے کیا کہتے ہیں اسے، توحید کو آپ جو ہے ٹیسٹیفائی کریں. توحید کو ٹیسٹیفائی کرنے کا ایکوریٹ نہیں بنتا ہے. توحید کا ٹیسٹیفائی کرنا پرفیکٹ تب ہوگا جبکہ آپ یہ ٹیسٹیفائی کریں گے کہ اس کا جو ہے کوئی ایٹریبیوٹ نہیں ہے. یعنی اس کو کیا کہیں گے، اس کو نفی صفات ہے، وکمال توحیدہ نفی الصفات ہے. دیکھیں یہ نفی الصفات سے مراد یہ نہیں کہ اللہ جی بسم اللہ کریں. جی تو ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے ایٹریبیوٹس کا جو ہے
وہ آپ جو ہے کیا کریں گے، نفی کریں گے، کیونکہ ہر ایٹریبیوٹ یا پھر صفات جو ہے وہ ہے کی طرف ہم منسوب کر رہے ہیں وہ، اور جو چیز منسوب کر رہے ہیں وہ، یعنی ایٹریبیوٹ اور ٹو ہم دا ایٹریبیوٹ از بینگ ایٹریبیوٹڈ، وہ دونوں الگ الگ ہیں، ایٹریبیوٹ الگ ہے اور پرسن الگ ہے. یہ ہے وہاں پہ نہج البلاغہ میں. تو جو ایک دعا ہم صبح پڑھتے ہیں، کہ ہم تو جناب ابھی بس کچھ دنوں وقت کر رہے ہیں، اس میں یہ ہے، ایک ہے دعائے شاید دعائے کمیل ہے، تو اس میں ہے یہ ہے کہ نور وجہی اضاء لہ کل شیء، ہے نا یہ دعا جناب. اوکے یا تو نور وجہی یعنی آپ چہرے کا جو لائٹ ہے وجہی، تو ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے ڈیفائن نہیں کیا جا کسی صفات، دوسری طرف صفات بیان بھی کر رہے ہیں، اور ایک ہے کہ جو ہے وہ حواس سے محسوس نہیں ہوتا. نہج البلاغہ میں ہے یہ پہلے خطبہ میں، وہ حواس سے محسوس نہیں ہوتا، حواس سے محسوس نہیں ہوتا. لیکن دوسرے طرف مولا علی کہتے ہیں، جب پوچھتا ہے کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں اس چیز کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہیں ہو. تو پھر کیسے یہ دونوں کو ہم جو ہے، تو دیکھیں آپ مختلف سوال کر رہے ہیں نا، ایک سوال تو نہیں ہے. جہاں تک وہ سوال کا تعلق ہے کہ نفی صفات، دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ذات میں کوئی ترکیب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کی جو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کی صفات کے عین ہے، اس کی صفات اس کے ذات کے علاوہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی جو علم ہے اس کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی جو سمع ہے اس کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی بصر ہے اس کی ذات. یہ صفات ذاتیہ کی جو بات ہو رہی ہے نا، اس کی عین ذات ہے. اگر اللہ کی ذات میں ترکیب ہو تو اللہ تعالیٰ محتاج بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چینج سے موصوف ہوگا. اور جس چیز میں بھی چینج ہو، عقل واضح طور پہ کہہ دیتی ہے کہ اللہ نہیں ہو سکتا، یہ مخلوق ہے. مثلا میں کل جاہل تھا، آج میں نے کچھ پڑھا، میرے علم میں اضافہ ہو گیا. یا 30 سال 50 سال پہلے جب میری پیدائش ہو گئی ہے تو مجھے کچھ نہیں آتا تھا، اب میں کچھ زبان سیکھی ہے، بہت ساری چیزیں سیکھی ہے نا. تو اب میں چینجز آ گئے مجھے. جس چیز میں ذرہ برابر بھی چینج ہو، حدوث ہمیشہ مخلوقیت کی دلیل ہوتی ہے. حدوث یعنی اگر کسی بھی چیز میں ذرا بھی چینج ہو جائے وہ حادث ہوتی ہے، اور حادث ہمیشہ مخلوق ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر وہ ہر چیز کا بنانے والا ہے اور بنانے والا ہے، تو وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں چینج آ جائے. تو اللہ تعالیٰ میں کسی قسم کا چینج نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ راضی ہے، اللہ غضبناک ہے. تو اس سے مطلب یہ نہیں کہ اللہ میں کوئی تبدیلی آ جاتا ہے، جیسے ہم میں تبدیلی ہے، ایک دفعہ موڈ خوش ہے، ایک دفعہ موڈ غضبناک ہے. تو اللہ کے رضا سے مطلب یہ ہے کہ اللہ ثواب دے دیتا ہے. اللہ کے غضب سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے دیتا ہے. یہ سب احادیث کی بات کر رہا ہوں، اور یہ سب کے سب منصوص ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی قسم کا چینج نہیں ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات میں چینج ہو تو وہ اللہ ہے ہی نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس طرح کسی قسم کا ترکیب نہیں ہے، کیونکہ جو چیز بھی ترکیب ہوتا ہے وہ چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے. اور جو چیزوں کا جو وہ اپنے اجزاء پہ ڈیپینڈ کر، اس کو اپنی اجزاء کا احتیاج ہوتا ہے. اللہ اگر ایک جاہل تھا، پھر اس کو علم مل گیا، یعنی علم اس کی ذات نہیں ہے، تو کس نے اس کو علم دیا ہے؟ اس میں چینج آ گیا. یہ چینج آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ اللہ نہیں ہے، وہ رب نہیں، وہ کوئی اور چیز ہے. وہ جو اللہ ہے اس میں کسی قسم کا چینج نہیں. اور پھر اچھا تو اس لیے جب حدیث شریف میں ہے کہ وکمال التوحید نفی الصفات عنہ، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی صفت نہیں ہے. کمال توحید یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ سب صفات جو اس کے ذات کے علاوہ ہیں، اس کے ذات سے زائد ہیں، اس کی نفی کریں. اللہ صفات ذاتیہ کی بات ہو نہ صفات فعلیہ. صفات فعلیہ تو اور ہے، اللہ رزق دیتا ہے کلام. مثلا اللہ ایک زمانے میں خلق نہیں کیا تھا دنیا کو، پھر اس نے خلق کیا. تو یہ اللہ کی صفت ذاتی نہیں ہے، اللہ کی صفت فعلی. اللہ کی جو صفات ذاتیہ ہے، اس صفات ذاتیہ جو زائد ذات ہوں ان کو آپ نفی کریں. لیکن اب قرآن کریم میں تو بڑا پڑا ہے، حدیث میں بڑا پڑا ہے. خود امیر المؤمنین علیہ السلام کے خطبوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتا ہے کہ اللہ عالم ہے، اللہ قادر ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ ارادہ کرتا ہے. یہ سب اللہ کے لیے ثابت کر دیتا ہے. لیکن کس صفات کی بات ہو رہی ہے؟ ان صفات کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کے ذات پر زائد ہیں. یعنی اللہ اور ہے، اس کی صفت اور ہے نہیں.
یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کی صفات عین اس کی ذات ہے. اللہ کی ذات میں کسی قسم کی ڈوالٹی، کسی قسم کی ترکیب، کمپائلیشن اور اجزاء نہیں ہے. وہ بالکل بسیط ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. اوکے، تو یہ ہے نفی الصفات. یعنی اب جہاں پر کہا گیا کہ اللہ کی چہرے کا نور ہے، تو اللہ تعالیٰ کہ اللہ نور السماوات والارض قرآن مجید میں، تو اس کا مطلب یہ ہے، احادیث میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہادی ہیں سماوات و ارض کے، اہل سماوات و ارض کے ہادی ہیں. ہدایت نور ہے، کیونکہ ہم دنیا میں چلتے ہیں نا، اگر لائٹ نہیں ہے تو سامنے نظر نہیں آتا. لائٹ اگر نہیں ہے تو اندھیرا ہے، انسان کو نظر نہیں آتا کہ راستہ کس طرف ہے. اسی طرح اللہ اگر ہدایت نہ دے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ خیر کہاں ہے شر کہاں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو نہیں کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ لائٹ ہے، واقعا لائٹ، جو لائٹ ہم دیکھ رہے ہیں، جو چراغ والی لائٹ ہے، سورج والی لائٹ ہے، یہ لائٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ہادی ہے اللہ تعالیٰ، اس سے مراد ہے. اور ابھی میں وہ حدیث جو بھلے فرمایا کہ لما استکبرت ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. تو نے شیطان سے فرمایا کہ کیوں تو نے انکار کیا اس کے سامنے سجدہ. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا کتاب توحید ابھی مجھے یاد آیا، اس میں فرمان ہے کہ یدئی سے مراد القدرت والنعمہ، قدرت ہے اور نعمت ہے، نہ کہ اللہ کے ہاتھ ہے. اب میں نے اپنی قدرت سے، اپنی نعمت سے، اپنے رحمت سے آدم علیہ السلام کو بنایا ہے، اور تو نے اس سے سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو اس سے مراد یہ ہے. اوکے.